ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اسلام کے کچھ فرائض، کچھ احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ میں نے آپ کو بتلایا، نماز بتلایا، زکوٰۃ بتلایا۔ حج بھی اہم فرض ہے۔ حج اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں ضرور حج کر لینا چاہیے، حج میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ آج عمرہ کا ایک فیشن بن چکا ہے، بس لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، جا کر آتے ہیں۔ میں عمرہ میں جانے سے منع نہیں کرتا، ضرور جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ مکہ دکھا دے، اللہ مدینہ دکھا دے۔ اللہ کے لیے ماں بہنیں کیا مشکل ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور مکہ لے جائے گا، اللہ ضرور مدینہ لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی غریب بھی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہیں، حج مجھے کرنا ہے۔ عمرہ سے پہلے حج کو مقدم رکھو۔ حج کر لینے کے بعد جتنے عمرہ کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض حج ادا نہیں کیا ہے تو عمرہ مت کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ہمارا یہ تجربہ ہے، جب کوئی آدمی ایک مرتبہ عمرہ کر لیتا ہے پھر وہ حج میں بڑی سستی کرتا ہے۔ حج میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پاس اتنا پیسہ موجود تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا، مکۃ المکرمہ جا سکتا تھا، بیت اللہ کا سفر کر سکتا تھا، اور کوئی بیماری بھی اس کی زندگی میں نہیں تھی، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، لیکن اس نے سستی میں حج نہ کیا بلکہ ٹالتا رہا کہ آئندہ سال حج کروں گا، آئندہ سال حج کروں گا، ٹالتا رہا۔ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، میرے امتی ہونے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی نے کیسی زبردست وعید بیان فرمائی حج پر سستی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت سی بہنیں بھی ہیں، بہت سے بھائی بھی ہیں، حج میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ ابھی تو છોકરીની શાદી બાકી છે ને, છોકરીની શાદી થઈ જાય પછી હજ કરશું, હમણાં ઘર બનાવવાનું બાકી છે, અરે ઘર બની જશે પછી હજ કરશું۔ اللہ کی بندیوں سوچو، جب اللہ پاک حج کے لیے پیسہ دے سکتا ہے تو کیا بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ نہیں دے گا؟ کیا گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں دے گا؟ ضرور کوشش کرو کہ اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے اس میں سستی نہ کرو۔ آج اپنے گھر پر جا کے تم کو کہنا ہے، اب تم لوگ جانتی ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں کتنے پیسے، تمہارے پاس کتنے داگینے ہیں، اپنے شوہر سے کہو کہ مجھے حج کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے۔ جیسے تم دنیاوی معاملے میں زید میں آ جاتی ہو، مارے فلاણું કપડું જોઈએ એટલે જોઈએ، મારે ફલાણા ચપ્પલ જોઈએ એટલે જોઈએ، મારે ફલાણું ઘર જોઈએ એટલે જોઈએ، تو ایسے بھی طلب اللہ کی بندیوں پیدا کرو کہ مجھے مکہ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، مجھے مدینہ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور معلوم نہیں، یہ سفر تو میری ماں بہنیں میں آپ سے کہتا ہوں ہو سکے جوانی میں کرو۔ حج کرنے میں مزہ جوانی میں ہے، عمرہ کرنے میں مزہ جوانی میں ہے، اس لیے کہ اس وقت صحت اور تندرستی ہوتی ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سی اللہ کی بندیوں نے حج عمرہ کا سفر کیا ہوگا، اللہ ان کے حج عمرہ کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے نہیں کیا ہے دل سے دعا ہے اللہ ہر ایک کے لیے عافیت کے ساتھ مکہ جانا اور مدینہ جانا آسان فرمائے۔ اور ماں بہنیں ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہاں چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر صحت میں ہو، تندرستی میں ہو تو پھر وہاں چلنا ہوگا، تو چلنے میں بھی آسانیاں ہوگی۔ جوانی ہے تو کسی کی محتاجگی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کوشش کرو کہ حج اور عمرہ کا سفر جوانی کے دنوں میں ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جوان آدمی کا مرد ہو یا عورت ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے یعنی گھرڈا માણસના 70 સજદાથી અફઝલ છે۔ જવાન માણસનો એક સજદો, જવાન માણસનો એક સજદો ઘરડા માણસના 70 સજદાઓથી भी અફઝલ છે۔ اور بیت اللہ میں ایک سجدہ کرے
ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے صحت تندرستی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، گھر میں سونے چاندی کے داگینے بھی موجود ہیں، تو وہ داگینے انشاءاللہ بعد میں مل جائیں گے۔ یہ گھر بنانے میں، یہ مکان بنانے میں، یہ دکان بنانے میں پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بھوکم آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آ جائے اور یہ ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہے، لیکن حج کیا ہوا وہ برباد نہیں ہوگا۔ لیکن اب میری یہ بات سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہر بہن کو یہ تمنا جاگی ہوگی، ہر بہن کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو چکی ہوگی کہ اللہ تو مجھے حج کروا دے، اللہ تو مجھے عمرہ کرا دے۔